اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند درود و سلام صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حمد الصلاح کے بعد نہایت واجب الاحترام محترم المقام محترم پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران آیت نمبر 180 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ کہ وہ لوگ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے بخل کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں، گمان یہ کرتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، فرمایا ان کو چاہیے کہ وہ یہ گمان نہ کریں، ان کے لیے یہ بہتر نہیں ہے، بل هو شر لهم بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے، سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ اور ان قریب جس مال کے حوالے سے وہ بخل کرتے ہیں، فرمایا قیامت والے دن ان کے گلوں میں اس کو توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیہ پاک اللہ رب العزت نے جو بیان فرمایا یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مال جیسی نعمت عطا فرمائی ہے لیکن وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے بخل سے کام لیتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے اور اس مال کو اس طرح جمع کیا جائے، اس طرح اکٹھا کیا جائے کہ اکٹھا کرتے ہی گئے زکوٰۃ ادا نہ کی تو فرمایا کل بروز قیامت یہ مال ہوگا اور ان کا حلق ہوگا اور گردن ہوگی اور یہ ان کے گردن کے اندر جو ہے وہ توق بنا کر ڈال دیا جائے گا اور وہ مال کہے گا کہ انا کنزو کا، میں ہوں تیرا خزانہ، انا مالو کا، میں ہوں تیرا مال جس کو تو سنبھال کر رکھتا تھا اور اللہ رب العزت کی راہ کے اندر خرچ نہیں کیا کرتا تھا۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں قرآن میں بیان ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو عطا فرمایا ہے تو اللہ کی راہ میں دینا چاہیے، نہیں دیں گے تو ظاہر ہے یہ مال کل بروز قیامت وبال بن جائے گا اور یہ مال کل بروز قیامت کہیں یہ نہ ہو کہ بندے کی بربادی کا سبب بن جائے۔ اور جب بندہ اللہ رب العزت کے دیے سے دیتا ہے، اس کی راہ کے اندر خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بندے کو کئی گنا بڑھا کر عطا فرماتا ہے، کئی گنا بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام پر نہیں کئی مقام پر اللہ رب العزت نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ میری راہ کے اندر خرچ کرو، میری راہ کے اندر خرچ کرو، میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا، اور زیادہ دوں گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بندہ کبھی کنگلا نہیں ہوتا، کبھی یہ نہیں ہوتا کہ اس پر دیوالیہ طاری ہو جائے، اس کا ہاتھ تنگ ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ جو بندہ اللہ کی راہ میں دیتا رہتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے تو اللہ کی عطا سے اس کی روزی کے اندر برکت آ جاتی ہے اور وہ مزید مالدار ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ بندے پر فرض ہے جیسا کہ یہ ارکان اسلام میں سے بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں پر نماز کا ذکر فرمایا وہاں بار بار اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ جہاں فرمایا نا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، ایمان والو نماز قائم کرو، ایمان والو زکوٰۃ دو۔ بار متعدد مقامات پر قرآن مجید فرقان حمید آپ لوگ پڑھتے ہوں گے، اس چیز کو آپ نے پڑھا ہے متعدد بار، جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا ذکر فرمایا ساتھ ہی زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم ارشاد فرمایا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے یہ کسی مولانا کی بات نہیں، کسی مفکر کی بات نہیں، کسی مفسر کی بات نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کو ایمان والوں پر فرض فرمایا ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے، کس پر فرض ہوتی ہے، کیسے لازم ہو جاتی ہے اور اس کی ادائیگی کس طرح کریں گے، کس کو دیں گے، یہ سارے مسائل ہیں جن سے تقریباً ہمارے اکثر لوگ جو ہے وہ ناواقف ہوتے ہیں۔ کئی لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ زکوٰۃ فرض بھی ہو گئی، زکوٰۃ کہتے کس کو ہیں، زکوٰۃ دینی کس کو ہے، زکوٰۃ کی جو نکالنا ہے، زکوٰۃ کو کس انداز کے ساتھ نکالنا ہے، اس کا کیا طریقہ کیا ہے، یہ بھی سیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ بہت سارے ہمارے احباب ایسے ہوتے ہیں جو صاحب نصاب ہوتے ہیں،
ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے لیکن ان کو زکوٰۃ کے مسائل سے واقفیت نہیں ہوتی، زکوٰۃ کے مسائل نہیں جانتے۔ تو جس طرح نماز بندے پر فرض ہے، اسی طرح جب بندہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے، شرائط پائی جاتی ہیں تو اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہو جاتی ہے۔ اور زکوٰۃ کی فرضیت اس طرح کی فرضیت ہے کہ اگر کوئی بندہ زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد بندہ ادا نہ کرے تو فاسق ہو جاتا ہے، سخت گناہ گار ہوگا، اور کل بروز قیامت اس کی سخت پکڑ ہو جائے گی۔ جیسا کہ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ مال تمہاری گردنوں کے اندر توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ زکوٰۃ کے حوالے سے چند مسائل میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں تاکہ پتہ چلے زکوٰۃ کسے کہتے ہیں اور یہ کس پر فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی عمومی جو شرائط ہیں کہ زکوٰۃ واجب کب ہو جائے گی، فرض کب ہو جائے گی، اس کی شرائط کیا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے باتیں سننی ہیں۔ جب آپ توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے تو انشاءاللہ کافی حد تک آپ کو زکوٰۃ کے متعلق پتہ چل جائے گا، اور پھر بندہ اپنا بھی دیکھتا ہے کہ یار میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے تو میں اس کی ادائیگی کروں، میں اس کی ادائیگی کر کے جو ہے وہ فرض کی ادائیگی کو مکمل کروں۔ یہ نہ ہو کل بروز قیامت میری اس حوالے سے پکڑ ہو جائے کہ یہ تو فرض تھی تیرے اوپر اور تو نے ادا نہیں کی۔ زکوٰۃ کی جو عمومی شرائط ہیں ان شرطوں کے اندر پہلی جو شرط ہے کہ جس کی وجہ سے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، ان میں پہلی شرط ہے مسلمان ہونا۔ مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، غیر مسلم پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ یہ تو ویسے ہی ہم میں سب الحمدللہ مسلمان ہیں۔ دوسری شرط ہوتی ہے زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے بالغ ہونا۔ نابالغ جو بچہ یا بچی ہوتی ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، نہ اس کے وارث پر اس کی وجہ سے فرض ہوتی ہے۔ جو نابالغ بچہ ہوتا ہے نا، نابالغ بچہ ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ آپ کہیں گے کہ نابالغ کے پاس ایسے کہاں پر کیسے مال آ گیا؟ نابالغ اتنے مال کا کیسے مالک ہو سکتا ہے؟ وہ تو نابالغ ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ نابالغ کے پاس بھی اتنا مال آ جاتا ہے کہ جو اس مال کی وجہ سے وہ نابالغ صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ جیسے وراثت میں اس کو اتنا مال مل گیا، باپ فوت ہو گیا، بچہ اب نابالغ تھا، تو نابالغ ہونے کی صورت کے اندر وہ اپنے باپ کا وارث بنتا ہے۔ تو باپ فوت ہوا، اس نے کافی سارا مال چھوڑا، تو وہ بچہ جو ابھی نابالغ تھا ظاہر ہے وہ اس کا وارث بنا ہے۔ تو جب وہ اس کا وارث بنا ہے تو اس کی ملکیت کے اندر اتنا مال آ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے، لیکن اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے کیونکہ وہ نابالغ ہے۔ جب بالغ ہوگا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ تو یہ دوسری شرط ہے۔ پہلی شرط مسلمان ہونا، دوسری شرط ہے بالغ ہونا، تیسری شرط ہے عاقل ہونا، عقل مند ہونا۔ جو پاگل ہوتا ہے، مجنون ہوتا ہے، جس کی عقل نہیں ہوتی، اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ یہ تیسری شرط ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ مال کا بقدر نصاب ملک میں ہونا، مال کا بقدر نصاب ملک کے اندر ہونا، یعنی اتنا مال ہو بندے کے پاس کہ وہ مال نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہو۔ نصاب کسے کہتے ہیں میں انشاءاللہ آگے چل کے اس کو بیان کرتا ہوں۔ اتنا بندے کے پاس مال ہو کہ وہ نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہو اور وہ اس کی ملک کے اندر ہو تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ یہ چوتھی شرط ہے کہ مال کا بقدر نصاب ملک کے اندر یعنی مالک ہونا بندے کا۔ اس میں پانچویں شرط یہ ہے کہ پورے طور پر بندے کا مال پر قبضہ ہونا، پورے طور پر مالک وہ بنے اور اس کے ملک کے اندر وہ مال ہو اور اس پر اس کا قبضہ بھی ہو، کنٹرول بھی ہو۔ جیسے بندے کا اگر مال ہے اور وہ چوری ہو گیا، ظاہر مالک تو یہی ہے نا، ڈاکو لے گئے تو وہ ڈاکوؤں کی ملک میں نہیں چلا گیا، مالک یہی ہے بندہ، لیکن اب وہ ڈاکو اتنا مال اس کا لے کر چلے گئے ہیں تو کیا اس مال کی اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیونکہ یہ اس مال پر قابض نہیں ہے، وہ مال اس کی ملک میں نہیں ہے، وہ اس کے قبضے میں نہیں ہے۔ اسی طرح اس کا مال تھا کسی نے غصب کر لیا ہے، یعنی زبردستی جو ہے وہ چھین لیا ہے، تو مال تو وہ اسی کا ہی ہے، جس نے غصب کیا اس کی ملک میں نہیں وہ چلا جاتا مال،
مال کا مالک یہی ہے، لیکن اس پر زکوٰۃ فرض، اس مال کی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی کیونکہ وہ اس کی قبضے میں نہیں ہے۔ تو یہ پانچویں شرط ہے کہ پورے طور پر بندے کا اپنے مال پر قابض ہونا۔ چھٹی شرط اس میں کیا ہے؟ چھٹی شرط اس میں یہ ہے کہ نصاب کا دین سے فارغ ہونا۔ دین سے فارغ ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی بندے کا مال ہے، وہ نصاب کی مقدار کو بھی پہنچ رہا ہے، لیکن بندے کے اوپر قرض ہے اور وہ قرض اس نے ادا کرنا ہے۔ تو اگر قرض ادا کرتا ہے تو یہ نصاب کا مالک ہی نہیں رہتا، یہ صاحب نصاب ہی نہیں رہتا، تو ایسی صورت پر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ چاہے وہ دستی قرضہ اس نے دینا ہے، یعنی کسی سے پیسے لیے ہوئے تھے، جی 50,000 روپیہ لیا ہوا تھا، اب اس کے پاس ٹوٹل مال جو ہے وہ 1,00,000 روپیہ ہے، لیکن 50,000 اس نے قرض بھی تو دینا ہے۔ تو ایسی صورت پر جب وہ نصاب کی مقدار کو مال نہیں پہنچتا تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، چاہے وہ دستی قرض دینا ہے یا ایسا بھی ہوتا ہے لوگ کاروبار کرتے ہیں نا جی، کاروبار کرنے کی صورت کے اندر وہ مارکیٹ سے مال اٹھاتے ہیں اور پھر وہ ادھار مال لے لیتے ہیں، جیسے وہ مال بک جاتا ہے تو پھر وہ ان کو پیسے دے دیتے ہیں۔ تو جن کے پیسے دینے ہوتے ہیں نا، یعنی جو اس کے اوپر پیسے لازم ہیں، اور وہ پیسے اتنے لازم ہیں کہ اگر وہ پیسے کسی کو دیتا ہے تو یہ صاحب نصاب ہی نہیں رہتا، تو ایسی صورت کے اندر اس شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اس میں 7ویں شرط یہ ہے کہ نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا، یعنی بندہ جو نصاب کا مالک ہے وہ نصاب اتنا ہے اس کے پاس کہ اس کی حاجت اصلیہ سے بھی فارغ ہو، تب جا کر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور اس میں 8ویں شرط یہ ہے کہ مال کا نامی ہونا، بڑھنے والا ہونا۔ مال نامی ہو، مال نامی سے مراد سونا، چاندی، کرنسی، مال تجارت، یہ مال نامی کہلاتے ہیں۔ وہ مال جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس کو کہتے ہیں مال نامی، بڑھنے والا مال۔ اور اس میں 9ویں اور آخری شرط یہ ہے کہ سال کا گزرنا، یعنی آپ کے پاس آج مال آ گیا 1,00,000 روپیہ آیا اور وہ 1,00,000 روپیہ آپ کی حاجت اصلیہ سے فارغ ہے، یعنی آپ کو فی الحال اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ مال آیا ہے۔ جیسے آج بالفرض کسی کے پاس جو ہے وہ شعبان کے اعتبار سے دیکھیں کہ آج بالفرض کریں کہ 25 تاریخ ہے شعبان کی، آج اس کے پاس مال آیا ہے، تو مال اتنا ہے کہ جس کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے۔ تو اب جیسے ہی اگلی 25 شعبان آئے گی نا، 25 شعبان آئے گی تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو جائے گا، دینی لازمی۔ ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید رمضان میں ہی زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ دیکھیں رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنا لوگ جو کرتے ہیں وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ رمضان کے اندر ثواب بڑھ جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اس وجہ سے لوگ رمضان المبارک کے اندر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ رمضان میں دینی ہے، فرض تو پہلے ہوئی تھی اور آج سال جو ہے وہ کب کا پہلے مکمل ہو چکا ہے اور ہم آج دے رہے ہیں۔ تو جب سال گزرے گا یعنی مکمل ہوگا، اس وقت فی الفور زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو جائے گا۔ اگر آپ تاخیر کریں گے، لیٹ کریں گے، تو لیٹ کرنے پر آپ گناہ گار ہوں گے۔ لیٹ کر کے اگر ادا کریں گے ادا ہو جائے گی، لیکن لیٹ کرنے کا، تاخیر کرنے کا گناہ بندے کے سر پر پڑے گا۔ تو یہ 9 شرطیں ہیں کہ جن کی وجہ سے بندے پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے میری باتیں سننی ہیں، کچھ باتیں نہ بھی سمجھ آئے تو کوئی بات نہیں ہے، بعد میں آپ پوچھ لیجئے گا مجھ سے، ضروری نہیں ہوتا ہر بات ہی سمجھ آئے، کیونکہ اس طرح ہمارے لوگ تقاریر سنتے کوئی نہیں ہے، ہم سنتے ہیں زیادہ شعر و شاعری اور جناب سر لگی ہو یا کوئی واقعہ قصہ تو ہمیں سمجھ آ جاتا ہے، مسئلے ذرا اوکھے لگتے ہیں تھوڑے سے۔ اب آپ نے بڑی توجہ کرنی ہے اس بات پر۔ میں نے بار بار کہا کہ صاحب نصاب ہو، بقدر نصاب وہ مالک و نصاب کسے کہتے ہیں۔ اب سنیں، کافی سارے لوگوں کو ہمارے پتہ ہوگا کہ نصاب سے کیا مراد ہے۔ نصاب سے مراد یہ ہے کہ 7.5 تولے سونا ہو، 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی۔ سونے کا جو نصاب ہے وہ 7.5 تولے ہے، چاندی کا جو نصاب ہے وہ 52.5 تولے ہے۔ اسی طرح اگر کسی بندے کے پاس مال تجارت ہے، کاروبار بندہ کرتا ہے، ابھی اس کی تعریف بھی سن لیں، میں چلتا چلتا یہ بیان کر دوں گا۔ مال تجارت کسے کہتے ہیں؟
مال تجارت ہر وہ شے جس کو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو وہ مال تجارت ہے۔ دوبارہ پھر سن لیجئے گا، مال تجارت کسے کہتے ہیں؟ وہ مال کہ جس کو آپ نے آگے بیچنے کے لیے خریدا ہو وہ مال تجارت ہے۔ تو مال تجارت اگر آپ کے پاس اتنا ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو، اس کے مساوی قیمت کو پہنچتا ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ سمجھ آ رہا ہے مسئلہ آپ کو جناب؟ جی اب دیکھیں، میں نے سونے کا نصاب بیان کیا کہ 7.5 تولے سونا ہو، چاندی کا نصاب 52.5 تولے ہے۔ مال تجارت، مال تجارت جیسے کوئی کریانے کا کام کرتا ہے، اسی طرح جناب کوئی کپڑے کا کاروبار کرتا ہے، کوئی جوتیوں کا کاروبار کرتا ہے، اور اس کی دکان کے اندر پورا سال اتنا مال رہتا ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچتا ہے، تو ایسی صورت میں سال مکمل ہونے پر اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ جیسے کپڑے کا کوئی تاجر ہے نا، مال تجارت کی میں نے تعریف آپ کے سامنے بیان کی، ہر وہ شے جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدی ہے۔ جیسے کوئی بندے نے پلاٹ خریدا ہے، کوئی پراپرٹی کا کام کرتا ہے، پراپرٹی کا کام کرتا ہے، اس نے پلاٹ خریدا ہے، پلاٹ خریدا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ یار جیسے ریٹ بڑھ جائے گا تو میں اس کو فروخت کر دوں گا، بیچنے کی نیت سے خریدا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس پلاٹ پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ جیسے ہی سال مکمل ہوگا تو اس پلاٹ پر کیا ہو جائے گی؟ زکوٰۃ فرض ہو۔ تھوڑا تھوڑا بولو نا، زکوٰۃ فرض ہو۔ اسی طرح اگر کسی بندے نے دکان خریدی ہے، مارکیٹ کے اندر دکان خریدی ہے، اور دکان اس نیت سے خریدی ہے کہ ریٹ بڑھ جائے گا تو میں اس کو بیچ دوں گا، یہ دکان بھی اس کی مال تجارت ہے، مال تجارت ہوگی۔ جو شے آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہے وہ مال تجارت ہے، اور مال تجارت پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور مال تجارت کتنا ہو؟ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچ جاتا ہو۔ یہ کوئی زیادہ اماؤنٹ نہیں بنتی، زیادہ پیسے نہیں بنتے، لگ بھگ جو ہے وہ کوئی 80,000 روپیہ بنتا ہوگا جو 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچ جاتا ہے، زیادہ پیسے نہیں بنتے۔ تو اگر کوئی بندہ دکان خریدتا ہے اور اس کو بیچنے کی نیت سے خریدتا ہے تو یہ مال تجارت ہے، اور مال تجارت پر زکوٰۃ فرض ہوگی جب وہ مطلب نصاب یعنی 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچ جائے گا۔ اگر کسی بندے نے پلاٹ خریدا ہے، پلاٹ اس نیت سے خریدا ہے یار میں نے اپنا مکان بنانا ہے، اب اس نے بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا، اب اس نے یہ تھا کہ میں اپنے کسی بچے کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو مکان بنا کے دے دوں گا، ایسی صورت میں اس پلاٹ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، کیونکہ یہ مال تجارت نہیں ہے، بیچنے کی نیت سے اس نے نہیں خریدا۔ اسی طرح کوئی بندہ دکان خریدتا ہے، دکان کی بڑی قیمت ہے، کروڑ روپے کی دکان ہے، لیکن اس نے بیچنے کی نیت سے نہیں خریدی، اس نے یہ کہ میں خود کاروبار کروں گا یا اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو، کسی عزیز کو جو ہے کاروبار کر کے دوں گا، ایسی صورت کے اندر وہ دکان چاہے 2 کروڑ کی کیوں نہ ہو جائے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اور یہ مسئلہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، سارے مالوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، بس چند مال دنیا کے اندر، چند مال پائے جاتے ہیں کہ جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ جیسے ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ سونا، کیا؟ 7.5 تولے سونا۔ اس کے بعد دوسرا مال ہے چاندی، تیسرا مال ہے مال تجارت، اور چوتھا جو اس میں مال بیان کیا جاتا ہے وہ ہے کرنسی۔ کرنسی چاہے کسی صورت کے اندر بھی ہے، پاکستانی روپے ہیں، ڈالر ہیں، یورو ہیں، لیرا ہے، کوئی بھی کرنسی ہے، کرنسی پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے مال تجارت پر۔ اور 5ویں چیز ہوتی ہے چرائی کے وہ جانور، مخصوص جانور جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ میں دوبارہ پھر بیان کرتا ہوں، آپ لوگ شاید توجہ نہیں کر رہے میری بات کی طرف، تھوڑا سیریس لیں اس مسئلے کو نا۔ 5 مال ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے دنیا کے اندر، ساری چیزوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ سونا، چاندی، کرنسی، مال تجارت اور چرائی کے مخصوص جانور، ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سونا کتنا ہو؟ 7.5 تولے سونا، چاندی کتنی ہو؟ 52.5 تولے چاندی، کرنسی کتنی ہو؟ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو وہ کرنسی پہنچتی ہو۔ مال تجارت کتنا ہو؟ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو مال تجارت پہنچتا ہو، زکوٰۃ فرض ہے۔ اب میں نے کہا جانور، مخصوص جانور ہے کہ جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور وہ کون سے مخصوص جانور ہیں
وہ مخصوص جانور وہ جانور ہوتے ہیں کہ جو سال کا اکثر حصہ سرکاری چراگاہوں میں چرتے ہوں، ان جانوروں کی ایک مخصوص تعداد ہوتی ہے، ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں جتنے ہم لوگوں نے جانور رکھے ہوتے ہیں، گاؤں دیہاتوں کے اندر ہمارے ذمہ دار لوگوں نے جانور رکھے ہوتے ہیں، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چارہ خرید کر ان کو ڈالتے ہیں، یا اپنا چارہ اپنی زمینوں کے اندر لگایا ہوتا ہے ان لوگوں نے، اور اپنی زمینوں میں لگا ہوا چارہ کاٹ کر اپنے جانوروں کو ڈالتے ہیں۔ ان جانوروں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جبکہ وہ مال تجارت نہ ہو۔ ہاں، یہ بھی شرط ہے، جبکہ وہ مال تجارت نہ ہو۔ مطلب یہ کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وپاری ہوتے ہیں، جانوروں کی خرید و فروخت کا کام کرتے ہیں، جانور مطلب بیچ لیے خرید لیے، بیچ لیے خرید لیے، تو ایسی صورت کے اندر یہ مال تجارت ہو جاتے ہیں۔ جب مال تجارت ہوں گے تو پھر ایسی صورت کے اندر دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو مال ان کے پاس پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے، تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ یعنی سال بھر اتنا مال ان کے پاس رہتا ہے جو 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچتا ہے، تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اور پھر یہ جو جانوروں کا میں نے ذکر کیا ہے نا جناب، وہ گائے ہوں، وہ بھینسیں ہوں، وہ بکریاں ہوں، سرکاری چراگاہوں میں سال کا اکثر حصہ چرتے ہوں گے تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ہمارے یہاں جتنے لوگوں نے جانور رکھے ہوتے ہیں اکثر ایسا ہی ہے، مجھے کسی کی ایسی معلومات نہیں ملی کہ وہ سرکاری چراگاہوں میں چراتے ہوں۔ ایسے ہی ہے کہ اکثر طور پر ہمارے ذمہ دار لوگ وغیرہ جنہوں نے جانور 100 گائے بھینسیں بھی رکھی ہوئی ہیں نا، تو وہ اپنا چارہ خرید کر ان کو ڈالتے ہیں۔ کوئی کھل ڈالتا ہے، کوئی چوکر ڈالتا ہے، کوئی بھوسا ڈالتا ہے، اسی طرح اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ شٹالہ ڈالتے ہیں، تو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اچھا، یہ میں نے نصاب آپ کے سامنے بیان کیا کہ ان مالوں پر زکوٰۃ ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں، آپ کی ضرورت کی چیزیں جو ہیں ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اگر بندے کے پاس گاڑی ہے بندے کے پاس، وہ بڑی قیمتی گاڑی ہے، کروڑ روپے کی گاڑی ہے، 1.5 کروڑ کی گاڑی ہے، گاڑی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ دیکھیں، میں نے جو مال گنوائے نا، ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی بس۔ سونا، چاندی، کرنسی، مال تجارت اور چرائی کے مخصوص جانور، یہ 5 چیزیں ہیں۔ دنیا کے اندر بڑی چیزیں پائی جاتی ہیں، سب پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، صرف یہ 5 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ان میں بھی 5ویں چیز جو ہے وہ نکل ہی جاتی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ایسے جانور پائے ہی نہیں جاتے۔ 4 چیزیں رہ گئی ہیں۔ اب دیکھیں، گاڑی ہے کسی کے پاس، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مشینری ہے کسی کے پاس، بڑی قیمتی مشینری ہے جی، بڑے بڑے قیمتی جو ہے وہ لوگوں نے مشینریاں رکھی ہوتی ہیں، مشینری پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح لوگوں نے کمپینیں رکھی ہوتی ہیں، بڑی مشینیں رکھی ہوتی ہیں، وہ جناب فصلیں کاٹتے ہیں، بڑی بڑی قیمتی مشینیں ہوتی ہیں، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے آفس کے اندر، بہت سارے دفتروں کے اندر بڑا بڑا قیمتی فرنیچر رکھا ہوتا ہے۔ وہ کس لیے رکھا ہوتا ہے؟ باہر سے کسٹمر آتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں، ان کی ضرورت کے لیے۔ اس فرنیچر پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس فرنیچر پر زکوٰۃ ہاں، اگر کوئی فرنیچر کا کاروبار کرتا ہے، مال تجارت میں وہ چیز آ جاتی ہے، تو ایسی صورت کے اندر مال تجارت میں جب آئے گی تو زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر مال تجارت میں نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہمارے گھروں کے اندر فریج ہے، اے سی ہے، دیگر جو چیزیں ہیں جو ہماری ضروریات سے متعلقہ ہوتی ہیں، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ تو 5 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے، اس میں 5ویں چیز تو آپ نکال ہی دینا۔ 4 چیزیں رہ گئی کہ جن پر زکوٰۃ فرض ہے۔ 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی، کرنسی جو 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچتی ہو، مال تجارت کی میں نے تعریف بیان کی، وہ شے کہ جس کو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہے، وہ مال تجارت ہے، مال تجارت پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اچھا، اس پر ایک اور مسئلہ میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں۔ اگر گھر کے اندر دیکھیں، جس طرح مرد پر زکوٰۃ فرض ہے نا، اسی طرح عورت پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب عورتوں پر زکوٰۃ ہی نہیں ہوتی، مردوں پر بھی زکوٰۃ ہے اور عورتوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگر کوئی ہماری اسلامی بہن، ہماری گھر کے خواتین ہوتی ہیں، ان میں کسی کے پاس 1 تولے سونا ہے، کچھ چاندی بھی ہے، کچھ پیسے بھی ہیں، اب ان تینوں چاروں چیزوں کو ملا کر دیکھا جائے گا کہ ان کی اماؤنٹ، ان کی جو قیمت ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچتی ہے۔ اگر پہنچتی ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی،
زکات فرض۔ اگر صرف ہی سننا ہے 1 تولے 2 تولے 3 تولے 7 تولے تک اگر صرف سننا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے پھر تو زکات فرض نہیں ہے۔ اگر کچھ سننا ہے، تھوڑی سی چاندی بھی ہے، کوئی پیسے بھی ہیں، یا 1 تولے سننا ہے اور کچھ پیسے بھی رکھے ہوئے ہیں، کرنسی بھی رکھی ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں دیکھنا یہ ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو وہ مال پہنچتا ہے۔ اگر پہنچتا ہے تو زکات فرض ہو جائے گی۔ 1 تولہ جو سونا ہے نا وہ 1 لاکھ سے اوپر اس کے پیسے پہنچ چکے ہیں، ریٹ اس کا 1 لاکھ سے اوپر ہے، اور اگر 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو دیکھیں نا، اس کے پیسے بنے دیکھیں تو تقریباً کوئی 80,000 روپیہ بنتا ہے۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ 1 تولہ سونا ہے اور کچھ کرنسی بھی ہے، زکات فرض ہو جائے گی، زکات فرض ہو جائے گی۔ اور ہمارے لوگ زکات سے ایسے بھاگ رہے، اس کو نہ سمجھ رہے ہیں یہ کوئی اضافی چیز ہے، معاذ اللہ، نہ اللہ اکبر میرے بھائیو، نہ، یہ زکات اللہ نے فرض کی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر نہیں، آپ قرآن پڑھ کر دیکھیں، ایک مقام پر نہیں، متعدد بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر فرمایا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ایمان والو نماز قائم کرو، ایمان والو زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ نہیں دو گے تو کیا بنے گا؟ فرمایا یہ مال تمہارے گلے کے اندر توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، یہ مال تمہارے گلے کے اندر توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ حساب کرو اپنے اپنے گھروں میں، حساب کرو کہ ہم پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، اپنے مال کو پاک اور ستھرا کر لو۔ یہ جو زکوٰۃ ہے نا، یہ مال کا میل کچیل ہوتا ہے، یہ نکالو۔ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نہ دیتا، مال ضائع ہو جاتا ہے۔ مال کے ضائع ہو جانے کا، چوری ہو جانے کا، لٹ جانے کا، سڑ جانے کا خوف ہوتا ہے۔ وہ مال کسی نہ کسی طرح نکل جاتا ہے۔ پھر ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے بیماری کی صورت میں مال نکل گیا، گھر کا کوئی فرد ایسا ہو بیمار پڑ گیا کہ بڑا پیسہ اس کے اوپر لگانا پڑ گیا، اسی زکوٰۃ دیں دے جناب گھبرا جائے، ڈاکٹر نو اسی دے دینے 50,000 روپیہ، 2 لاکھ 3 لاکھ ڈاکٹر نو دے دینا۔ زکوٰۃ جو فرض تھی نا وہ ہم نے ادا نہیں کی۔ ہم کہہ رہے خدے میرے اوتے بانے کی گیا، بانے یہی گیا کہ اللہ کے فرض کو ادا نہیں کیا، اللہ کا فرض تم نے پورا نہیں کیا جو اللہ نے تم پر لازم کیا تھا۔ آج کہتے ہیں بیماریاں ساڑھے کرو جاندیاں ہی نہیں، جان کی میں بیماریاں تو تم نے خود ان کو دعوت دی ہوئی ہے۔ اور پھر ہمارے لوگ جو راب کرتے کیا اندازہ لگا کنے کو پیسے ہونے نے والا، کنے کو ہونے نے، وہ اندازے کے ساتھ زکوٰۃ دے رہے۔ اندازے کے ساتھ تو میں کہوں گا کہ زکوٰۃ تو اس وقت ٹھیک لگے گی کہ جب وہ بنتی جو ہے وہ 10,000 تھی، آپ 20,000 دے رہے ہیں، پھر تو چلو نکال دو نا۔ اور کیا ہوتا ہے، ہوتا کیا ہے، بن جو ہے وہ 50,000 روپیہ زکوٰۃ ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے 5,000 روپیہ زکوٰۃ لے لو جناب۔ مجھے یاد ہے ایک بندے کے پاس میں گیا جناب زکوٰۃ کے لیے، حالانکہ کروڑوں پتی ہے بندہ، کروڑوں پتی ہے، یقین کریں کروڑوں پتی بندہ، زکوٰۃ کتنے دے رہا تھا؟ 2,000 روپیہ۔ اللہ اکبر، 2,000 روپیہ اس نے زکوٰۃ ادا کی ہے، یہ اس کی زکوٰۃ تھی جناب۔ جی ہمارے لوگ تو یہ اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے نا ہمیں ایسے میں موت نہیں پڑ جاتی، میں اللہ کی راہ دیا، میں ڈاکٹروں نو دے لوں، وہ کیس بن گیا نا اس کو تجھے دینے پڑیں گے، وکیلوں کو ہزاروں روپیہ لاکھوں روپیہ لٹا دے گا۔ اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ پریشانی بن جاتی ہے، حالانکہ یہ اللہ نے فرض کی ہے، کسی مولوی نے نہیں فرض کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر نہیں، قرآن پڑھ کر تو دیکھے، ایک مقام پر نہیں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو نماز پڑھو، ایمان والو زکوٰۃ ادا کرو، حساب لگاؤ اپنے مال کا، کیلکولیشن کرو، اور کیلکولیشن کر کے دیکھو تو صحیح میرے مال پر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ اور بڑا آسان طریقہ ہے زکوٰۃ نکالنے کا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جی آپ کے پاس جتنا مال ہے، 50 لاکھ روپیہ آپ کے پاس بن رہا ہے، سونا چاندی سارا ان کو ملا کر آپ نے کیلکولیشن کی، 50 لاکھ روپیہ آپ کا بنا۔ اب آپ نے دیکھنا ہے یار میں نے دینے کتنے ہیں، قرض میں نے کتنا دینا ہے، لوگوں سے مارکیٹ سے میں نے جو مال لیا وہ میں نے کتنے دینے ہیں، بالفرض 50 لاکھ روپیہ بنے، توجہ رکھیے گا، اور آپ نے لوگوں کو دینا ہے 10 لاکھ روپیہ، تو 50 میں سے 10 لاکھ مائنس کر لیں، نکال لیں، یعنی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب آپ کے پاس رہ گئے 40 لاکھ روپیہ، 40 لاکھ کو 40 پر تقسیم کر لیں، 40 لاکھ کو 40 پر تقسیم کر لیں، جو فگر نکلے گا وہ آپ کی زکوٰۃ ہے، وہ آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے۔ بڑا ہی آسان طریقہ ہے، کوئی کتنا بھی مال بنتا ہے اس کو 40 پر تقسیم کر لیں، 40 پر آپ جب تقسیم کریں گے تو آپ کی زکوٰۃ جو ہے وہ نکل جائے گی۔ گھر میں جا کر اگر ہم اپنا حساب لگائیں تو ہم میں سے شاید ہی کوئی بندہ ایسا ہو جس پر زکوٰۃ فرض نہ ہو،
اکثر بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے گھبرا رہے ہوتے ہیں، پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھنا، یہ مال رکتا نہیں ہے، نکل جاتا ہے، یہ رکتا نہیں ہے، نکل جاتا ہے۔ بیماری کی صورت میں نکل جائے گا، کوئی کیس پڑ جائے گا اس کی صورت میں نکل جائے گا، کوئی حادثہ ہو جائے گا اس صورت میں نکل جائے گا، یعنی یہ مال نکلنا ہی نکلنا ہوتا ہے۔ اور جب ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں تو مال کا میل کچیل صاف ہو جاتا ہے، اور مال کا میل کچیل جب صاف ہو جاتا ہے تو مال چوری ہونے سے، لٹ جانے سے، سڑ جانے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یاد رکھنے کی توفیق عطا